جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. عمران خان صاحب سے آج ان کے وکیل ملنے گئے تھے جیل میں. جس وکیل کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے کیا بتایا, خان صاحب کس حالت میں ہیں, انہوں نے خان صاحب نے آگے سے اپنے وکیل کو کیا کہا کہ آپ نے جا کے کیا پیغام دینا ہے. بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے, اب الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہونے ہیں وفاق میں, وہ 90 روز میں نہیں ہوں گے. ڈی لمیٹیشن کا ایشو ہے, یہ ایشو ہے, وہ ایشو ہے, بہت ساری باتیں ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ جناب کے انتخابات وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مسلسل اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی. اب الیکشن کمیشن نے جب یہ اعلان کر دیا ہے تو 2023 انتخابات کا سال نہیں ہے. لیکن اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو الیکشن کمیشن نے خود آپ کو, مجھ کو, پوری قوم کو بتایا تھا کہ جناب اسی سال الیکشنز ہوں گے. اکتوبر کی انہوں نے پنجاب کے حوالے سے ڈیٹ بھی دی تھی. اب اس میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار جو ہے, عابد زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, ابھی بھی میں ان کے ساتھ تھا ایک پروگرام میں. کل وہ لوگ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ سے پہلے رجوع کر لیا ہے اور وہ بھی ان کو یہی کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ وقت کے اوپر انتخابات ہوں, 90 روز کے اندر انتخابات ہوں. لیکن اب جو یہ اعلان کیا ہے, یہ سینئر صحافی کامران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ اب قوم کو بتا دیا گیا ہے کہ اس سال انتخابات نہیں ہوں گے. اب جو انتخابات ڈیلے کرنے کا معاملہ ہے, اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا اپنا موقف رہا. مراد علی شاہ صاحب بھی کہتے رہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کے اندر وہ جو سینسس کا معاملہ ہے, وہاں پہ 2 وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ وہ نگراں ہیں, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ان کے ہوتے اگر یہ مسئلہ آیا تو میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. لیکن آخر میں آ کے سب نے وہی کیا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے انتخابات کو ڈیلے کرنا ہے. ڈیلے کیوں کرنا ہے؟ ایک طرف آپ کو یہ ہے کہ اگر ڈیلے ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکلات ہوں, لیکن دوسری طرف ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو جو تحریک انصاف ہے اس کا پلڑا ان کو بھاری نظر آ رہا ہے. تو ان جماعتوں کی اپنی خواہش ہے اور ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ جی کچھ عرصہ گزرے گا تو لوگ بھول جائیں گے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کا یا پی ڈی ایم کی حکومت کا کیا رول تھا اور مہنگائی کس نے کی, اور وہ سب کچھ بھول کے لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ نگراں حکومت پہ ڈال دیں گے. ایسا ہونا نہیں ہے. یہ ٹک ٹاک کا دور ہے, ہر 10 منٹ کے بعد عوام دیکھتی ہے کہ کیا کس نے کیا کہا, کس وقت کیا کہا, کس وقت اس کا کیا کردار تھا. تو اس دور میں اگر کوئی اس خوش فہمی میں بیٹھا ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ صرف خوش فہمی ہی ہو سکتی ہے. عمران خان کے وکلا نے آج جناب جانا تھا, خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی. پوری ٹیم ان کی وہاں پہ پہنچی. شعیب شاہین صاحب پہنچے, انتظار پنجوتھا پہنچے, نعیم حیدر پنجوتھا پہنچے, بیرسٹر گور پہنچے, عمیر نیازی صاحب پہنچے, دیگر وکلا بھی ان کے جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے. جا کے اٹک کے جیل کا جو سپرڈنٹ ہیں ان کو ایک درخواست بھی اس وقت لکھ کے دی وہاں پہ کہ جناب ہمیں اندر جانے دیں, ملنے دیں. لیکن صرف ایک وکیل سے ملنے دیا گیا. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کا جو مقدمہ تھا اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے وہ بھی نہیں چل سکا, کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں تھے. خان صاحب کو ایک چھوٹی سی بیرک کے اندر رکھا گیا ہے. پھر آج ٹیلن نیوز کے اوپر اپنے پروگرام میں جو بیرسٹر گور جو ٹیم وہاں پہ گئی بھی تھی خان صاحب سے ملنے, ان سے میری گفتگو ہوئی. اور اس کے علاوہ بعد میں پھر دوبارہ بھی میری ان کی جو ٹیم کے مختلف لوگ ہیں ان سے گفتگو ہوئی کہ خان صاحب اندر کس موڈ میں تھے, خان صاحب اندر کیا کہہ رہے تھے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اپنے وکیل کو انہوں نے کیا کہا, تو پھر ان کے اپنے ہی وکیل انتظار حسین پنجوتھا نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ خان صاحب نے اندر سے کیا پیغام دیا ہے. حق ملاقات ہر قیدی کا بنیادی حق ہے اور وکیل سے ملاقات اس کے تمام قانونی حقوق کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. خان صاحب کے اوپر آپ کو پتا ہے 200 کے قریب ایف آئی آرز ہیں اور ان کی قانونی ٹیم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ملنے دیں, ہم نے اس چیز کے اوپر سائن کروانا ہے, اس چیز کے اوپر سائن کروانا ہے. اگر ہم نہیں کروائیں گے تو معاملات مزید پیچیدہ ہوں گے. لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی. وکلا سے ملاقات نہ کروا کے عمران خان کے تمام بنیادی انسانی حقوق سلب کیے گئے ہیں, یہ ان کے وکیل انتظار حسین پنجوتھا صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں. کیا جیل سپرنٹینڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بڑا ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ جو مرضی حکم دے ہم ملاقات نہیں کروائیں گے؟ یہ مبینہ طور پہ انہوں نے الزام لگایا ہے انتظار حسین پنجوتھا صاحب نے کہ جیل انتظامیہ ہمیں ملنے نہیں دے رہی. اب جو نعیم حیدر پنجوتھا ہیں انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے اندر ملاقات کے اندر کیا کہا اس وکیل کو جس وکیل سے ان کی ملاقات ہوئی. خان صاحب جیسے زبان پارک ہوتے ہیں ایسے ہی دبنگ انداز میں کمرے میں آئے, حشاش بشاش تھے. جی یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے 2-3 وکلا سے میری بات ہوئی ہے, جو ٹیم ان کو مل کے آئی ہے وہاں پہ, جو شخصیت اندر مل کے آئی ہے. یہ فرسٹ ہینڈ میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. یہ نعیم حیدر پنجوتھا نے ٹویٹ بھی کیا ہے. تو خان صاحب کس حالت میں, ذرا میں پڑھ کے آپ کو دوبارہ سناتا ہوں.
خان صاحب جیسے زمان پارک میں ہوتے ہیں ایسے ہی دبنگ انداز میں کمرے میں آئے، حشاش بشاش تھے۔ خان صاحب نے کہا کہ سائفر اور 9 مئی پر کے جو واقعات ہیں اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ میں اسی ڈیتھ سیل میں ہوں اور سیل کی وہی حالت ہے جو میں پہلے دن میں سے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1000 سال بھی اس قوم کے لیے رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمران خان نے جیل سے کہا ہے اپنے وکیل کو کہ میں جس جگہ پہ ہوں مجھے بڑے تنگ جگہ پہ رکھا گیا ہے، مناسب سہولیات نہیں ہے، لیکن میں ڈٹا ہوا ہوں۔ 1000 سال تک بھی اگر مجھے اندر رکھتے ہیں تو میں اندر رہنے کے لیے تیار ہوں اس قوم کے لیے۔ آگے ان کے وکیل لکھتے ہیں کہ آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، وہ میں دوں گا۔ خان صاحب کی باہر کی صورتحال کا بتایا گیا، مختلف ہدایات بھی ان سے لی گئیں۔ خان صاحب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار ورکرز اور تمام سپورٹرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کا خاص طور پہ وہاں پہ خان صاحب نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جا کر ملنے اور سلام پیش کرنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ سلام پیش کرو شہریار آفریدی کو اور شاندانہ گلزار کو، خاص طور پہ شہریار آفریدی کو جو اتنے دن وہاں پہ قید رہے۔ باقی جتنے ورکرز تھے ان کا بھی ذکر ہوا، یاسمین راشد صاحبہ، دیگر جو خواتین ورکرز ہیں ان کے جو لوگ جیلوں میں قید ہیں، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، اس کے علاوہ اعجاز چودھری صاحب، اس کے علاوہ دیگر جو ان کے سینئر ہیں ممبران وغیرہ اور کارکن وغیرہ، ان سب کا وہاں پہ ذکر بھی ہوتا رہا۔ اور خاص طور پہ کہا وکیل کو کہ جائیں آپ شہریار آفریدی کو ملیں، اب ان کو رہائی ملی ہے، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ شہریار آفریدی کس طرح رہا ہوئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ان کو بھی رہائی کا کوئی سلسلہ تو بن نہیں رہا تھا۔ پھر جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت کا ایک بڑا سخت فیصلہ اس حوالے سے آیا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے جیل میں۔ ابھی تک نہ خان صاحب کو گھر کا کھانا جا رہا ہے، نہ ان کو بہت ساری وہ چیزیں جو کتابیں وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان تک نہیں پہنچی ہیں، لیکن ان کا حوصلہ اندر بالکل بلند ہے۔ ان کے وکیل کی یہ پوری ٹویٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی جو انہوں نے بتایا کہ اندر خان صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں۔ باقی جماعت کی ہدایات وہی ہیں، سیاسی طور پہ جو کہا جا رہا تھا کہ اب یہ شخصیت جماعت کو سنبھالے گی یا وہ سنبھالے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مل کے جو پوری کور کمیٹی ہے وہ سارے لوگ مل کے فیصلے کریں گے۔ کسی بھی ایک شخصیت کے حوالے خان صاحب نے یہ جماعت کرنے کا نہیں کہا، اور الیکشن کے اندر بھرپور حصہ لیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں، جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی، کوئی مزید چیزیں سامنے آتی ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔